میرے عزیزو، آج کی عبادت نہایت ہی خاص، پروقار اور بنی نوع انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، اور اس لیے آج ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے سامنے، جس پر وہ جہان کے گناہوں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے چڑھایا گیا، آڈینس بھی ہیں، انہیں سن بھی رہے ہیں، اور اس کی صلیب کے نیچے بیٹھ کر اس کی فکر مندی، اس کے بوجھ اور اس کی محبت کو بھی اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے ادا کیے گئے 7 کلمات جو ہیں، خصوصاً انہیں اپنی زندگیوں میں لیں گے، اور اسی غرض سے آج پہلا کلمہ جو ہے اس پر غور و خوض کریں گے، اور پہلا کلمہ جس طرح آپ سب جانتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر سے کہا کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس کلمے کی تشریح و تنویر کے لیے یہاں پر میں فرحان انوس کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس کلمے کی روح جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ ہم دعا مانگیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ کو آج کے کلام کے لیے تیار کریں گے۔ خداوند سے اس کی مدد اور رہنمائی کو مانگیں گے تاکہ وہ اپنے کلام کے بھید ہمیں سمجھائے، اور آج جو بھی کچھ ہم اس کے کلام میں سے سیکھیں وہ ہماری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے جب ہم تیرے گھر میں موجود ہیں، اور خداوند تیرے کلام کی باتوں کو سیکھنے کو ہیں۔ خداوند فضل عطا کر کہ آج کا تیرا یہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند، ہم اس عظیم کفارے کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو تو نے ہمارے لیے صلیب پر ادا کیا، اور خداوند ہمیں اس لائق ٹھہرے کہ تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ خداوند، ہم اس بات کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے آج ہمیں اکٹھا کیا تاکہ ہم اس دن کو دوبارہ سے یاد کر سکیں، اور خداوند ایمان میں مضبوطی کو حاصل کر سکیں۔ خداوند تو ہمارے ساتھ ہونا، اور آج کثرت کے ساتھ اپنے کلام کے وسیلے سے اپنی برکات کو دینا، خداوند یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پاک کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 23واں باب، اور اس کی 32ویں آیت سے 34ویں آیت تک پڑھیں گے۔ پاک کلام یوں لکھا ہے، اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیا جائے۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دانی اور دوسری کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے
یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر قرا ڈالا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا چانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے آج ہم اس کلمے پر بات کریں گے جو یسوع مسیح نے صلیب پر، کھوپڑی کے مقام پر، کوہ کلوری کے مقام پر جو پہلا کلمہ صلیب سے ادا کیا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس سے بیشتر کہ ہم اس کلمے پر بات کریں، ہم اس کا پس منظر دیکھیں گے کہ کس طرح سے یسوع مسیح کو پکڑا گیا اور پھر اسے مصلوب کیا گیا۔ یسوع مسیح کے دکھوں کا اظہار جو ہے، بے شک جب سے وہ زمین پر آیا اس نے بارہا اپنے شاگردوں کو اور اپنی اس تمام جماعت کو جو اس کے ساتھ تھی بارہا بتاتا رہا کہ کس طرح ابن آدم پکڑوایا جائے گا، مصلوب کیا جائے گا۔ تو بھی وہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن جب ہم اس پلان کی طرف غور کرتے ہیں تو یہ ازل سے بنا تھا پلان کہ کس طرح سے اس برے کو جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا اور وہ میرے اور آپ کے لیے اپنی جان کفارے کے طور پر، فدیے کے طور پر گزرانے گا۔ اس سے بیشتر کہ یسوع مسیح کو کوہ کلوری کے مقام پر مصلوب کیا جاتا، ہم دیکھتے ہیں کہ جمعرات کی رات کو عید فصح کے دوران یسوع مسیح نے اپنا بدن لیا، اپنے بدن کو روٹی کے ساتھ تشبیہ دے کر پیش کیا اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ اور یادگاری کے لیے ہمیشہ اس روایت کو قائم کر دیا چرچ میں۔ اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ وہ گتسمنی باغ میں گیا۔ جب وہ وہاں پر گیا تو یہ وہ گھڑی تھی جہاں پر اس کے دکھوں کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس سے بیشتر کہ اس کے دکھوں کا آغاز ہوتا، یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں جا کر ایک دعا کی، اور یہ دعا اس نے اس فیصلے کو لینے کے لیے، اس فیصلے کو کرنے کے لیے اس نے دعا کی، اور اس نے بتایا کہ آپ کی زندگی میں جب کبھی ایسا وقت آ جائے جب آپ کو فیصلہ لینا ہو اور آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو آپ کو پہلا کام جو کرنا ہے وہ دعا کرنی ہے۔ اور اس نے گتسمنی باغ میں دعا کی، اور دعا کیا کی؟ اس نے کہا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ یہ فیصلے کا وقت ہے، فیصلے کی گھڑی ہے، جب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس پیالے کو میرے اور آپ کے لیے پیے گا یا نہیں پیے گا۔ یہ فیصلہ جو اس نے وہاں پر کرنا ہے، اور اس فیصلے کے امپیکٹ عبدالآباد رہیں گے، اس نے وہاں پر اس فیصلے کو کرنا ہے۔ لیکن اس سے بیشتر اس نے کیا کیا؟ اس نے دعا کی اور اس نے باپ سے پوچھا کہ باپ اگر ہو سکے کوئی آلٹرنیٹو وے ہے، اگر کسی طرح ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے۔ باپ نے کہا اگر تو یہ پیالہ نہیں پیے گا تو پھر لوگوں کو یہ پیالہ پینا پڑے گا۔ لہٰذا یسوع مسیح نے اس بات کو خدا کے سامنے رکھا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اے باپ میں یہ پیالہ پینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر ایک ڈیل کرتے ہیں، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ اگر میں غضب کا پیالہ پیوں گا تو میرے ماننے والے لوگ غضب کا نہیں بلکہ زندگی کا پیالہ پئیں گے، اور میں ان کے عوضی کے طور پر غضب کا پیالہ پیتا ہوں، لیکن جب وہ مجھ پر ایمان لائیں تو وہ غضب کا نہیں بلکہ وہ زندگی کا پیالہ پیے۔ اور جب یسوع مسیح نے فیصلہ لے لیا اور باپ کے حضور سے غضب کا پیالہ بھی پکڑ لیا، اور جب اس نے اسے پینا شروع کیا تو خدا کا غضب جو ہے وہ اس پر شروع ہو گیا، اور خدا نے اپنا غضب جو ہے وہ اس پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ اور ہم جانتے ہیں جیسے ہی اس نے وہ پیالہ پیا، ایک بھیڑ جو ہے وہ وہاں پر آ گئی، اور انہوں نے اپنی لاٹیاں لیے ہوئے وہ یسوع کو پکڑنے کے لیے آ گئے، اور جیسے ہی انہوں نے یسوع کو پکڑا اور اس لیڈ کو، یسوع کا اپنا شاگرد جو ہے وہ اسے لیڈ کر رہا تھا، جیسے اس نے بوسہ لیا انہوں نے اسے پکڑا تو خدا کا غضب شروع ہو گیا، انہوں نے اسے وہیں پر مارنا شروع کر دیا، اور وہاں سے گھسیٹتے ہوئے اسے 6 عدالتوں میں لے کر گئے، اور وہاں پر اس کے بعد عدالتوں کے بعد وہ اسے پیلاطوس کے پاس لے کر گئے، اور جب اس نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ اپنے کسی مذہبی کسی سیاست کے طور پر اسے لے کر آئے ہیں، اور میں اس میں کوئی ایسا گناہ یا ایسا کوئی جرم نہیں دیکھتا کہ اسے قتل کیا جائے۔ تو اس نے ایک فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے میں ایک اجازت دیتا ہوں کہ اسے کوڑے لگوائے جائیں۔ شاید وہ یہ سوچتا ہو کہ جب کوڑے لگیں گے تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن وہ پہلے سے اس بات کو سوچ کے آئے تھے کہ
کہ نہیں، اور جیسے ہی اس نے کوڑے لگوائے ساتھ ہی ان کے نعرے بلند ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اسے مصلوب کر، اور پھر اس نے یہ فیصلہ دیا کہ اسے مصلوب کر دیا جائے۔ اور پھر یہ غضب جو رات کا شروع ہوا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے اسے کوڑے لگائے گئے، اور ہم جانتے ہیں ہمارے اسکالرز بھی بتاتے ہیں کہ وہ جو کوڑا اسے لگایا گیا وہ 3 ٹیل تھا، 3 شاخہ کوڑا تھا۔ اگر آپ 39 کے حساب سے اس کا خود ہی کیلکولیٹ کریں کہ ایک دفعہ وہ مارا جاتا وہ 3 جگہ پر لگتا تھا۔ 3 ٹیل وہ کوڑا ہے، اور ان کا اصول یہ تھا کہ وہ ایک بیک پہ مارتے تھے، ایک فرنٹ پہ مارتے تھے، ایک بیک پہ پھر فرنٹ پہ، اور غضب جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس پر جو ہے خدا کا غضب جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوڑے مارے، کوڑے مارنے کے بعد انہوں نے اسے کرمزی لباس پہنایا ہے، اور یسوع مسیح کے چونکہ آلریڈی خون جو ہے وہ جاری ہے بدن سے، اور جب انہوں نے وہ پوشاک پہنائی جو چپک جاتی ہے بلڈ کے ساتھ، چونکہ وہ تھک ہے، جب اسے اتارا جائے گا تو وہ آرام سے نہیں اترے گی بلکہ وہ سکن کو اپنے ساتھ لے کر اترے گی، اور اس طرح سے خدا کا غضب جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ اسے مار رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جس نے الاؤ کیا ہے کہ اسے مارا جائے وہ کوئی اور نہیں بلکہ باپ ہے، جس نے خود یہ غضب کا پیالہ اس پر انڈیلا تاکہ وہ سزا اور وہ غضب جو ہم پر انڈیلے جانے والا تھا وہ ہم پر انڈیلا نہ جائے۔ غضب کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا، چونکہ وقت کم ہے، جلدی سے ہم اس کو کلوز کریں گے۔ غضب کیا ہے؟ بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں شاید غضب کوئی معمولی سی بات ہے، خدا کا قہر، خدا غصہ کرتا ہے، یہ اس کا غضب نہیں، یہ غضب نہیں ہے۔ وہ گناہ جو آپ کرتے ہیں اور ان کی سزا جو آپ کو خدا کی طرف سے ملنی ہے، وہ سزا جو ڈیلے ہو جائے وہ خدا کے غضب میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے آپ کے گناہ بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ کی سزا روک دی جائے گی وہ خدا کے غضب میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ اور آپ خود ہی سوچیں، بنی نوع انسان نے جتنے بھی گناہ کیے خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا، اور وہ ساری سزا خدا کے غضب میں کنورٹ ہوگی، اور وہ سارا غضب اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنے بیٹے پر انڈیل دیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ غضب جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی کوڑے مارے، کرمزی پوشاک پہنائی، اور اس کے بعد ابھی بھی وہ رکے نہیں، بلکہ انہوں نے اس دور میں فلسطین میں ایک بڑی خاص بیل تھی، اور وہاں سے اس کو توڑا ہے، اس کو لیا ہے، اور اس کے ایک تاج بنایا کانٹوں کا، اور وہ اس کے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر جو ہے جب یہ سارا کام ہو چکا تو انہوں نے اسے دمشقی دروازے سے لیا اور اسے جو ہے وہ کلوری کے مقام کی طرف جو ہے وہ لے کر گئے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یروشلم کی جو فصیل ہے اس کے 12 دروازے ہیں، یہ مشقی دروازے سے باہر کی طرف گئے ہیں، اور کوہ کلوری کے مقام پر ایک پلٹن جس نے یسوع کو رات کو پکڑا تھا وہ اور ہے، ایک پلٹن وہ ہے جس نے کوڑے مارے، اور تیسری پلٹن وہ ہے جو کوہ کلوری کے مقام پر انتظار کر رہی ہے کہ جو صلیبیں آئیں گی آج یہاں پر جتنے لوگ آئیں گے ہم انہیں یہاں پر مصلوب کریں گے۔ تینوں کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں، جنہوں نے پکڑا ان کی ڈیوٹی ہو گئی، جنہوں نے کوڑے مارے ان کی ڈیوٹی ابھی چل رہی ہے، کیونکہ انہوں نے صلیب کو کوہ کلوری کے مقام تک چھوڑنا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جن کو مصلوب کیا جائے گا۔ اب تیسری پلٹن کا وہاں پر کام شروع ہوگا جو اپنے ٹائم کے مطابق وہاں پر موجود ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ جتنے لوگ آئیں گے صلیبیں لے کر ان کو جو ہے وہ انہوں نے مصلوب کرنا ہے۔ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رومی نہیں تھے بلکہ یہ غیر قوم سے لوگ تھے، اور یہ اس پلٹن کا حصہ تھے، اور ان کا کام اتنی مضبوطی سے وہ کرتے تھے، اتنے ایکسپرٹ تھے کہ وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 10 سے 15 منٹ کے اندر صلیبیں جو تھی وہ بالکل کھڑی کر دیتے تھے، لوگوں کو اس پر لٹکا کر جتنے بھی لوگ مصلوب کرنے ہوتے تھے۔ اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ وہ ایک دن میں 50-50 صلیبیں بھی کھڑی کرتے تھے۔ اور آج جب انہوں نے دیکھا کلوری کے مقام سے کہ آج جو صلیبیں آ رہی ہیں سامنے سے وہ صرف 3 ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، یہ 3 لوگ ہیں، ہم جلدی سے انہیں مصلوب کریں گے اور ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر جیسے جیسے وہ گروہ، وہ بھیڑ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس پہاڑ کے نزدیک آ رہی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ بے شک صلیبیں تو 3 ہیں، لوگ تو 3 ہیں، لیکن جو ایک شخص ہے اس کے ساتھ کراؤڈ بہت زیادہ ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو سوچا کہ اس کا مطلب یہ کوئی شخص جو ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ ایک بڑا خاص
شخص ہے جس کے ساتھ اتنی بڑی بھیڑ ہے، اور وہ جیسے جیسے قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ قریب آ رہے ہیں، وہ اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایسا کون سا شخص ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ اس کے ساتھ ہے، اور جب وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسے اتنا مارا گیا ہے کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ ڈسفگرڈ ہے، وہ پہچانا نہیں جا رہا، اس کی داڑھی نوچی ہوئی ہے اور اس کا چہرہ سویل ہے، وہ کسی طور سے پہچانا نہیں جا رہا، اور اس کی پوشاک میں مسلسل خون جو ہے وہ جاری ہے اور وہ بھی بھیگی ہوئی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسے چلا بھی نہیں جا رہا، اس کی صلیب بھی کسی اور نے اٹھائی ہے، اب وہ کبھی گرتا ہے، کبھی رینگتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر رینگتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور وہ اس کے بارے میں اور زیادہ پہچاننے کی اسے کوشش کریں، لیکن ان کی پہچان میں وہ شخص نہیں آ رہا، تو بھی وہ اس بات سے خوش ہے کہ اس شخص کو مصلوب کرنے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ فورس نہیں لگانی پڑے گی، کیونکہ یہ تو پہلے ہی ادموا ہے، اور یہ جیسے ہی آئے گا یہ مزاحمت بھی نہیں کرے گا، ہم آرام سے پکڑیں گے، اسے لٹائیں گے اور کیل لگائیں گے اور اسے مصلوب کر دیں گے۔ یہ سارا پس منظر ہے جو یسوع مسیح کے کفارے کے تعلق سے ہے، لیکن اس بھیڑ میں اس کے اپنے بھی لوگ ہیں، اور اس کے اپنے جو اس کے فالوورز ہیں، کچھ شاگرد بھی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی اس سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں، ڈاکو بھی، وہ بدکار جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کے اپنے لوگ بھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈاکو ہے جب انہیں مارا جاتا ہے وہ آگے سے گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مگر یسوع جو ہے وہ اس بھیڑ کی طرح خاموش ہے جس کے بال کترے جائیں، وہ خاموش ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی، اور وہ اس کی تعلیمات پر غور کریں کہ کس طرح سے جب اس نے تعلیم دی تھی تو اس نے سکھایا تھا کہ کس طرح سے اس نے برداشت کی اور اس نے محبت رکھی، اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک ان سے ویسی ہی محبت رکھتا رہا، اس نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، وہ خاموش رہا، اور وہ اسے مارتے رہے مگر وہ خاموش رہا، وہ سہتا رہا، اور یہ اس کی محبت تھی جو اس کی ٹیچنگ میں اس کے شاگردوں نے دیکھی تھی، سنی تھی، اب وہ اس کی زندگی میں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کسی طرح کی آگے سے کوئی بات نہیں کی، اور پھر وہ اسے کلوری کے مقام پر لے کر آگے ہیں، اور وہاں پر وہ لوگ جو اسے مصلوب کرنے کے لیے تیار ہیں وہ اسے مار رہے ہیں، اور اب اس ساری سنہریوں میں اس بات کو اپنے سامنے رکھے جو کلمہ ہے وہ کیا کلمہ ہے، اور یہ سارا سنہریو کیا ہے کہ وہ اسے مار رہے ہیں، اور اس وقت میں وہ لوگ جو اسے مار رہے ہیں وہ صرف اسے مار نہیں رہے بلکہ اس کی ذات کا انکار بھی کر رہے ہیں، وہ اسے خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرے، وہ اسے نجات دہندہ قبول نہیں کرے، وہ اسے ان بدکاروں کے ساتھ لے آئے ہیں، اور وہ شاید اسے بھی کوئی عام سا شخص سمجھ رہے ہیں، اور وہ اس کی خدا ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں بائبل میں لکھا ہے کہ ہر ایک گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا جس میں آپ خدا کا انکار کر دیں۔ خدا کا انکار کرنے والا شخص کبھی بھی خدا کی طرف سے معافی نہیں پاتا، اور اس سارے سنہریوں میں ان لوگوں نے جنہوں نے نہ صرف اسے مارا ہے بلکہ اس کی ذات کا انکار بھی کیا ہے، ان کے بارے میں جب یسوع مسیح نے پہلی بات جو اس کے منہ سے نکلی وہ یہ نکلی کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اسے مار رہے ہیں اور جو کسی بھی طرح معافی کے قابل نہیں ہیں کہ انہیں معاف کیا جائے، یسوع مسیح نے ان کے لیے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں اس سے کیا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کر اس طور سے اتنے جو ہے وہ سخت دل ہو جاتے ہیں کہ ہم معاف کرنا نہیں چاہتے، لیکن یسوع مسیح کی تعلیمات کو دیکھیں، یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں، اس نے ان لوگوں کو معاف کیا جو کسی بھی طور پر معافی کے قابل نہیں تھے۔ چرچ اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے ہم کس طور سے اسے فالو کرتے ہیں، کس طور سے ہم اس کے پیروکار ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں معافی کا عنصر نہیں پایا جاتا تو یاد رکھیں ہماری زندگی میں مسیح کی محبت کا بھی عنصر نہیں پایا جاتا۔ پہلا کلمہ جو معافی کا کلمہ ہے، اور یاد رکھیں
یسوع مسیح یہی کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، اور وہ ہماری باپ سے صلح کروانے آیا تھا۔ وہ عوضی کے طور پر ہماری معافی کو خدا کے سامنے لے کر آیا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنی جان دی ہے، اور اس نے خود بھی دوسروں کو معاف کیا۔ لیکن کس طور سے؟ جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم اس عنصر کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، مسیحیت میں معاف نہ کرنا گناہ ہے۔ اگر معافی کا عنصر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم نے ابھی تک اس کے کفارے کو نہیں سمجھا۔ اگر معافی کا عنصر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو شاید ابھی تک ہم نے اس کی قربانی کو نہیں سمجھا۔ کس طور سے آج چرچ کا دل سخت ہے، وہ لوگوں کو کیوں معاف نہیں کرتا، اور کس طور سے وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے نہیں لے کر آتا تاکہ اپنی معافی خدا کے سامنے رکھ سکے۔ ہم میں معافی کا عنصر کیوں نہیں ہے؟ آج کا یہ کلمہ جو یسوع مسیح کے منہ سے آج سے 2000 سال پہلے اس نے اپنے منہ سے اس بات کو کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہ صرف اس وقت کے لیے تھا بلکہ آج بھی چرچ کے لیے ایک میسج ہے۔ کیا میں اور آپ اس کی معافی کو اور اس کا تجربہ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو کس طور سے میں اور آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ اگر میں اور آپ دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کے کفارے کو نہیں سمجھا، ابھی تک شاید ہم اس کی مصلوبیت سے پورے طور سے واقف نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنا ہے اور اپنے آپ کو خاکسار کرنا ہے اور اپنے دلوں کو سخت نہیں کرنا۔ اور آگے ابھی آپ سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی کہ کس طرح سے وہ ڈاکو جو سخت دل ہے وہ معافی نہیں حاصل کر سکا، لیکن جس نے اپنے دل کو نرم کر دیا وہ معافی حاصل کر کے پھر دوست میں چلا گیا۔ کیا میں اور آپ اپنے دلوں کو سخت کیے ہوئے ہیں؟ کیا معافی کا عنصر ہماری زندگی میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنا ہے، اور آج اس کلمے کے وسیلے سے ہم نے اس کے سامنے اقرار کرنا ہے کہ خداوند تو نے ہمارے لیے اس قربانی کو لیا اور عوضی کے طور پر اس کو قبول کیا۔ کیا میں اور آپ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنی زندگیوں پر غور کریں گے کہ کس طور پر ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ اور جب تک ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، ہم اس بات کو اور اس تجربے کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتے کہ مسیح نے ہمیں معاف کیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس طور سے اپنی زندگیوں کو نرم کرنا ہے، اپنی سخت دلی کو دور کرنا ہے، نرم دل ہو، عاجز ہو، حلیم ہو، کیونکہ خدا حلیموں اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے، خدا ان کو اپنا فضل بخشتا ہے۔ ہمیں ہر طرح کی سخت دلی کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے اور اس کلمے کو، یسوع مسیح کی قربانی کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو عاجز کریں اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔